السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عابد اندلیب اور آج میں موجود ہوں تحریک آزادی کشمیر کے ایک ایسے سپاہی، ایک مجاہد کی اہلیہ مشال ملک صاحبہ کے ساتھ، جن کے خاوند کئی عرصے سے ایک بڑے سے محدود ڈیتھ سیل بھی اس کو کہا جا سکتے ہے، اس میں رکھا ہوا ہے ہندوستان کی فورسز نے، اور تقریباً حریت کی جتنی کی عادت ہے سب کی سب اس وقت جو ہے وہ جیلوں کے اندر ہے۔ تو آج ہم ان سے بات کریں گے۔ آج چونکہ یوم شہدائے کشمیر بھی ہے جو ہم ہر سال اس دن کی نسبت سے مناتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا میڈم، کیا کہیں گے آپ؟ جی السلام علیکم۔ بس یہ تو وہ دن ہے، اس کو دکھی کہیں یا خوش قسمتی کہیں کہ کشمیر کی تاریخ اتنے بلند، اتنے بہادر ترین لوگوں نے لکھی ہے، اپنی قربانیاں دے کے، اتنی لازوال قربانیاں ہیں کہ یہی وہ آئی تھنک سمبل ہے ویئر دا کشمیر اسٹرگل ول ریچ، کہ وہ ایک سمبل بن گئے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب اس ہائٹ پہ ایک انسان اتنا نڈر ہو جاتا ہے، اتنا دلیر بہادر ہو جاتا ہے کہ موت بھی اس کے سامنے ہنستی ہے، تو اس نے تو امر کر لیا، اس نے تو پا لیا۔ یہی اللہ کا ٹیسٹ ہے نا، کہ حق اور باطل کے بیچ میں جنگ ہی ہے کہ کون کتنا بہادر ہے۔ تو کشمیریوں سے بڑھ کے اور کسی نے اتنی دلیری آج تک نہ دکھائی ہے، نہ میں سمجھتی ہوں کہ آگے کوئی ایسے کوئی پیدا ہوں گے، اور انہی قربانیوں کی وجہ سے، ورنہ تو یہ امپاسبل ہے جو تحریک چل رہی ہے آزادی کی۔ آپ خود سوچیں، اٹ از بیونڈ مائی، جو کہ ایک سائنٹیفک انالیسز ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، یا سوشولوجیکل ایگزامپلز آپ لیتے ہیں، اسٹیٹسٹک اسٹڈی کرتے ہیں کہ واٹ از دا ڈرائیونگ فورس کشمیریوں کے لیے۔ نہ کوئی گارنٹی ہے ہیومن لائف کی، نہ کوئی سیکیورٹی ہے، نہ کوئی اپنے بچوں کے لیے پیچھے وہ کچھ چھوڑ کے جائیں گے، نہ کوئی جابز ہیں، نہ کوئی اکانومی ان کی سیکیور ہے، نہ کوئی ڈیفنس سسٹم ہے۔ دشمن اتنا بڑا ہے، دنیا کی سب سے بڑی آکیپائنگ فورس ہے، آواز بھی بند کر دیتا ہے، لیڈرشپ کو بھی وائپ آؤٹ کر دیتا ہے، کیسز بھی ان کے خلاف کرتا ہے، پھر پھانسی بھی چڑھا دیتا ہے، مقبول بٹ شہید سے لے کر افضل گرو تک، اور اب جو یاسین صاحب کے خلاف بھی جو کیسز کھولے ہیں اوروں کے خلاف، اور جس طرح سے وہ ویپنز یوز کرتا ہے ایک نہتی قوم پہ، وہ پھر بھی نکلتے، وہ پھر بھی کھڑے ہوئے ہیں، وہ پھر بھی جھکے نہیں ہیں۔ ایسا ایگزامپل انبلیویبل ہے، اٹس انپریسیڈنٹڈ سپورٹ آف دا پبلک، اور آئی تھنک آئی نو دس، دیر از اے ڈیوائن فورس آف اللہ آلمائٹی وچ از گیونگ دیم دس کریج، کیونکہ ان سب کو پتہ ہے لائف ٹیمپرری ہے اور ہم نے ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے۔ یہ وہ لوگ نہیں ہو کل بجلی کا بل کون دے گا، او ہماری نوکری چھٹ جائے گی اگر ہم یہ بولے، او سرکار کے خلاف ہی ہو، او ہمیں اٹھا کے کوئی لے جائے گا، ٹارچر کر دے گا، او ہمارے بچے اسکول نہیں جائیں گے، او ہمارے گھر کی عزتیں محفوظ نہیں رہیں گی۔ ہر چیز انہوں نے اللہ پہ چھوڑی ہے۔ آپ اٹس بین لانگ ٹائم، آپ کے ہسبینڈ جو ہے وہاں بڑی تکلیف میں ہیں، اور آج بھی ہم انہی قربانیوں کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور ہر گھر کے اندر ایک داستان ہے، ہر محلے کے اندر ایک داستان ہے۔ بے شمار خواتین ایسی ہیں جن کو بیوہ کر دیا، ان کے کیسے کتنے ایسے بچے ہیں جن کے اعضاء کاٹ دیے، ان کو آج تک مستقل طور پہ لوگ معذور ہو گئے۔ تو اس پہ آپ کیا فیل کرتی ہیں جب آپ کی اپنے ہسبینڈ سے بات نہیں ہوتی؟ آپ کی ایک بچی ہے ماشاءاللہ معصوم، اس کو اپنے والد سے دور رکھا ہوا ہے۔ دیکھیں فیلنگز جو ہوتی ہیں نا، فیلنگز کا ایک سمندر ہوتا ہے ایک سینسیٹیو انسان کے اندر، اور میرے اندر خود ایک ریبیل ہے، ایک میڈنس ہے، اور مجھے پسند ہے کہ کوئی بھی گول چاہے جتنا بھی مشکل ہو، میں نے جو شادی بھی یاسین صاحب سے کی ہے، میں نے یہ سوچ سمجھ کے کیا آنکھیں کھول کے کہ یہ میں نے پوری آزادی کی تاریخ، یاسین ملک از سمبل آف دا اسٹرگل، اور یاسین صاحب نے جتنی سفر کیا ہے شاید ہی کسی نے اتنا مسلسل، اور وہ سروائیو کر جاتے ہیں، اللہ کا کوئی غیب کی کوئی طاقت انہیں بچا لیتی ہے۔ تو میرے اندر بھی ایک دیوانہ تھا، اور when you are a lover, when you are a person who believes madly in some goal، تو وہ پھر اسی طرح دیوانہ نہیں دیکھتا کہ آگے کوئی کنواں ہے جس کے اندر ہم نے گر جانا ہے۔ یہی حال ہر کشمیری کا ہے، ان کے اندر ایک رومانٹسزم ہے اپنی آزادی کے لیے، اپنے حق خود ارادیت کے لیے، اور یہ رومانٹسزم ایک بہت خوبصورت لفظ ہے۔ پیار ہونا اپنے گول کے ساتھ، اپنے آنر کے ساتھ، اپنی ڈگنیٹی کے ساتھ، پھر اللہ جو نوازتا ہے، جو پاور دیتا ہے انسان کو، کیونکہ یہ تو عام لائف ہے، روبوٹک لائف ہے۔ ایک آپ سے اٹھے، آپ بیٹھے، آپ سوئے، آپ نے نوکری کی، آپ گھر گئے، آپ کی سیلری بڑھ گئی۔ مجھے یہ چیزیں کبھی اپیل نہیں کرتی تھی۔ الحمدللہ آئی کم فرام اے ویل آف فیملی،
مگر میرے مائنڈ میں کبھی بھی نہیں آیا کہ کل یاسین صاحب کے ساتھ یہ ہوگا تو ہمارا گھر کا چولہا کیسے چلے گا, بچی کبھی اپنے والد کو دیکھے گی یا نہیں دیکھے گی, کیا ہم عیدوں پہ اکٹھے ہوں گے یا نہیں ہوں گے, کیا ہم اپنی ویڈنگ اینیورسری پر ہوں گے, کیا کتنا مطلب کہ وہ ایک ایسی لائف کے ساتھ میں نے اپنا رشتہ جوڑا ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ اللہ نے مجھے چنا تھا. میرے اندر کوئی خامیاں ہی خامیاں ہیں, مگر یہ میری خوش قسمتی ہے کہ کشمیر کاز کے اندر اللہ نے مجھے اتنا سا کوئی ڈاٹ کی طرح ایک کوئی رول دیا ہے کہ میں ان کی آواز دنیا تک پہنچاؤں, اور جب میں پہنچاتی ہوں مجھے اتنا فخر محسوس ہوتا ہے. یہ نہیں میں گھبرا رہی ہوتی ہوں کہ بھی یہ کر کے ڈیفینیٹلی ہم سیڈ ہوتے ہیں کہ اتنی خوبصورت لوگ, اتنے پھولوں جیسے, اتنے نڈر لوگوں کو, اتنے خوابوں والے, اتنے پڑھے لکھے لوگوں کو جس طرح ان کی زندگیوں سے ان کے سارے خواب چھین لیے جاتے ہیں. مگر مجھے فخر ہوتا ہے کہ وہی وہ لوگ ہیں. برہان ہو گیا, جتنی قربانیاں, آپ انشا کو دیکھ لیں, آپ ہبا وہ بچی ہے ینگسٹ پیلٹ کی وکٹم, مطلب کہ یہ اتنا کچھ ہو رہا ہے. اس جنت کے اندر ایک دوزخ بنا دیا ہندوستان نے, مگر وہ ڈٹے ہوئے ہیں, اور میں اگر ان کی آواز بنتی ہوں تو یہ تو ایک بہت ثواب کا کام ہے کہ حق اور سچ کے اوپر کوئی ان کے لیے کیمپین کی جائے. ایموشنز میں زیادہ جانے کی ضرورت اس لیے بھی نہیں ہے کیونکہ اس وہ بھی ایک اتنا ڈوبنے والا سمندر ہے کہ پھر بندہ اگر زیادہ ہی ایموشنل ہو جائے تو پھر کام بھی نہیں کر سکتا. تو آئی تھنک ہم سب کو فوکسڈ رہنا چاہیے. اتنی ٹریجڈیز ہیں کشمیر کے حوالے سے کہ ود اے ہیوی ہارٹ انسان بات کرتا ہے, مگر جتنی میں بات کرتی ہوں مجھے اور بھی احساس ہوتا ہے کہ لائف کتنی ٹیمپرری ہے اس دنیا میں, اور جتنا ٹائم ہے ہم لوگوں کو اس کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اس کے لیے بڑے گولز ہونے چاہیے, آزادی, انسانیت, لوگوں کا بھائی چارہ, ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا, اس کے لیے جو لوگ سفر کر رہے ہیں ان کی آواز بننا. بچی پوچھتی ہے کبھی والد کے بارے میں, ان سے بات ابھی پوچھتی کیا ہے روز اس کا تو مطلب ایک باپ اور بیٹی کا جو پیار ہوتا ہے اس میں ڈسٹنس کوئی میننگ نہیں رکھتا کہ بچی کو یاد ہے یا نہیں یاد ہے. جب بھی وہ ریلیزڈ ہوتے تھے وہ کالز پہ بات جب بھی بہت تھوڑی ہوتی تھی, کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے انٹرنیٹ بہت سلو ہوتا ہے. مانیٹرنگ کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں رہی کبھی, مگر جو انٹرنیٹ کی سپیڈ بہت سلو ہوتی ہے, پھر اس کے بعد جس طریقے سے اسکائپ کی ویڈیو اگر ہلکی سی آئے تو پھر وہ بند کر دی جاتی ہے. اس طرح کی بڑی رکاوٹیں کی جاتی ہیں, مگر جتنی بھی اس کی میموریز ہیں اس کی بھی میموری اپنے والد کی طرح بہت شارپ ہے. اس کے والد کی ایسی میموری ہے کہ ان کو اپنی لائف کا تقریباً اپنے جب بہت بیبی تھے اس وقت کی نہیں, اس کے بعد کا ایک ایک دن اپنی زندگی کا ان کو یاد ہے. مطلب یو کین آسک ہم آن فنگر ٹپس. تو اس کی بھی میموری بہت شارپ ہے. بات یاسین ملک صاحب سے ان سے تو بہت عرصہ ہو گیا, لاسٹ ایئر ہوئی تھی 22 فیبروری کو. اس دن ان کی ہماری 10th ویڈنگ اینیورسری تھی, اور اسی رات کو یہ لوگ آئے اور ان کو جیل میں ڈال دیا انہوں نے. اور ابھی ان کی صحت کے بارے میں کوئی ان کی صحت بہت ویک ہے, ان کو اوپر ٹارچر کیا جا رہا ہے فزیکل اور مینٹل. ایک پنجرے میں بند ہے ایک انسان, اور وہ بھی قید تنہائی کے اندر. جھوٹے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں اور جس میں ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے. 30 سال پرانے گڑے مردے جو کھول رہے ہیں یہ لوگ باقاعدہ. اس کے اندر کوئی بھی ان کو مطلب جب بھی ان کو وایا اسکائی ویڈیو کانفرنسنگ بھی ان کو جب پیش کیا جاتا ہے کورٹ کے اندر, تو جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو جج سے تو جیسے کہ پولیس کا پروسیکیوٹر ہوتا ہے اس طرح وہ رویہ کرتا ہے, میوٹ کر دیتا ہے. ان کی کوئی سنوائی نہیں. انہوں نے کہا مجھے کوئی لائر بھی نہیں چاہیے کیونکہ سنوائی نہیں ہے. اب کیا ہوگا؟ انہوں نے اناؤنس یہی کیا ہے کہ آئی ول پریفر death of dignity than to live like a coward and face all this humiliation. Because ان کو جب بات کرنے کی, اپنا مقدمہ لڑنے کی اجازت ہے ہی نہیں. ان کو ویسے ہی انہوں نے بند کیا ہوا ہے, ان کے سارے رائٹس چھینے ہوئے, ایک بیسک پرزنر کے بھی, ایک پولیٹیکل پرزنر کے بھی. ان کی ہیلتھ اتنی فریجائل ہے اتنے سالوں کے ٹارچرز کے بعد, تو وہ تو گیو اپ نہیں کر رہے اپنی, اور نہ ہی انہوں نے سرنڈر کرنا ہے ان کے آگے. مگر بات یہ ہے کہ اب انہوں نے جو 1 اپریل کو جو بھوک ہڑتال اناؤنس کی تھی, فاسٹ آن ٹو ڈیتھ, وہ پھر رضیہ سلطانہ کا بھی میسج آیا اور بھی لوگوں نے ان کو بھیجے. پتہ نہیں ان کو پہنچے کہ نہیں پہنچے, مگر ان کے لائر ان کو بڑی مشکل سے جب پیغام انہوں نے پہنچایا جیلر کے تھرو کہ اب کرونا ہے تو آپ تھوڑا سا ڈیلے کریں کچھ عرصے. اور پوری پارٹی نے کیا, پوری دنیا میں ریلیز نکلی کشمیریوں کی کہ بھی, اور مجھے بھی پیغامات آئے ان کی بہنوں کو, والدہ کو, کہ بھی ان کو کسی طریقے سے ان کی زندگی جو ہے وہ بچ جائے. ان کو کہیں ابھی فی الحال اللہ پہ چھوڑیں اور ابھی رکیں, ابھی بھوک ہڑتال پہ نہ جائیں. تو اللہ نے ہماری سن لی, خاص طور پہ ننھی رضیہ سلطانہ کی. جس طرح اس کی آہیں سسکیاں تھیں, اس نے جس طرح ویڈیو پیغام میں اپنے والد سے اپیل کی. اس معصوم کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ پتہ نہیں ویڈیو پیغام جا بھی نہیں سکتا جہاں پہ وہ بند ہے, بٹ اللہ نے اس کی سن لی.
اور وہ فی الحال وہ جو تلوار جو لٹکی ہوئی ہے وہ تھوڑے عرصے کے لیے تھم گئی ہے. مگر آئندہ کا کیا ان کا ارادہ ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان کی جب وہ کسی بات پر ضد پر اڑ جاتے ہیں تو پورا ہندوستان ایک طرف ہوتا ہے ان کی رجیم، مگر وہ گیو اپ نہیں کرتے. ابھی 1 سال ہو گیا تقریباً وہاں کرفیو ہے، لوگوں کی فصلیں تباہ کر دیا، اپنے خود کا جیسے ان کا کاروبار تباہ کر دیا، جابس لوگوں کی ختم ہو گئی، کرفیو کے بعد پھر اوپر سے لاک ڈاؤن آ گیا. تو کس عالم میں وہ لوگ، اور آخر مطلب ہوگا کیا؟ ہماری اپنی فیملیز وہاں ہیں، کیا ہوگا آخر؟ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو آپ بات کریں. ٹریلینز کا نقصان ہوا تھا پہلے بھی جب فلڈ آیا تھا 2014 کے اندر. اس سے پہلے آپ کو یاد ہے ارتھ کوئک بھی جب ایک زمانے میں آیا تھا. پھر ویسے بھی ان کا ایک روٹین میٹر ہے، مہینوں کرفیو سیج چلتی ہے جس میں یہ جو ساری دکانیں وغیرہ ہیں بند ہوتی ہیں، بزنسز انہوں نے بند کر دیے ہوتے ہیں لوگوں کے. تو بہت اکانومک، اور اب جب سے یہ 5 اگست کا لے کر اب تک تو یہ تو کمپلیٹ ایک بلینکٹ بین ہے. تو اکنامک رائٹس جو ہوتے ہیں کانفلکٹ زون کے لوگوں کے، وہ بھی میں نے سجیسٹ تو کیا تھا فارن آفس کو بھی کہ جو ورلڈ اکنامک فورم ہے اس کے اندر باقاعدہ ایک سیکشن ہے اکنامک رائٹس کا. کیونکہ جب تک یہ جنگ چل رہی ہے، 70 سال ہو گئے، لوگوں نے کھانا کھانا ہے، روٹی کھانی ہے، لوگوں کے چولہے جلنے ہیں، لوگوں نے کیا نا بجلی ہونی چاہیے، دوائیاں ہونی چاہیے. کہاں سے بھوکے پیاسے قوم کب تک کتنا سٹور کر سکتی ہے فوڈ آپ 1 ہفتے کا، 2 ہفتے کا، 2-3 مہینے کا، بٹ دس از اے ایئر. اب 5 اگست ول بی اے ایئر. تو یہ وہ فیکٹرز ہیں جس کے اوپر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ایک لا فیئر کیا ہندوستان نے، جو 35A اور 370 کی ایبروگیشن انہوں نے کی ہے. اس کی وجہ سے سارے کے سارے جو رائٹس ہیں کشمیریوں کے، انہوں نے ایک مکمل، آپ سمجھے پہلے ان کی آکوپیشن تھی، اب پورا انڈیا وہاں پہ آ کے قبضہ کرے گا کشمیریوں کی ریزیڈنسی پہ، ان کی وراثت پہ، ان کی اونرشپ کے رائٹس کے اوپر. اور مانیٹرائزیشن پالیسیز انہوں نے اناؤنس کی، بینکنگ کی کہ وہ سارے بینک اکاؤنٹ سیز کر سکتے ہیں کشمیریوں کے. نیشنلٹی، وہی تو میں بات کری، نیشنلٹی دے دی ہے، ریزیڈنسی سرٹیفکیٹ دے دیے، مگر مانیٹرائزیشن پالیسی بھی کی ہے اس کے ساتھ. جو آپ نے اکانومی کی بات کی ہے کہ وہ جو بینکنگ سسٹم میں جو سیو کرتے ہیں جموں کشمیر کے بینکس کے اندر، وہ بھی ہندوستان کی سرکار کسی وقت بھی سیز کر سکتی ہے. تو وہ بھی رائٹس نہیں رہے. جوڈیشری ساری وہاں شفٹ ہو گئی ہے سینٹر کے پاس. تو کیا رائٹ رہا ہے؟ تو یہ بہت سے ایونیوز ہیں جس کے اوپر پاکستان کو بہت تیزی سے کام کرنا چاہیے اور باقاعدہ ایک پالیسی ہونی چاہیے، کم از کم 5 سال کی ایک پالیسی ہو جس میں سارے ملک کے ادارے ہوں. اور ساری یہ جو سیاسی پارٹیز میں، آئی ایم سوری ٹو سے، یہ آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں لوکل ایشوز میں. ان کا ویژن ہی لوکل ہے. میں سمجھ ہی نہیں سکی ہوں ان کو آج تک کہ نیشنل ایشوز پہ آپ کا تو لائف لائن ہے کشمیری یہاں بھی بستے، اس پار بھی اس پار بھی. آپ کا نیوکلیئر بوائلنگ پاٹ آپ کشمیر کی وجہ سے نیوکلیئر ہے. پھر اس کے بعد اس سے بڑھ کے کہ آپ کے سارا پانی کشمیر سے آتا ہے. اب پانی جو سانس آپ کو آکسیجن ہے وہ تو کشمیریوں کی وجہ سے ہے. جو پھل پھول سبزی ساری اگتی ہے وہ کس کی وجہ سے ہے؟ کشمیریوں کی قربانی کی وجہ سے. تو why isn't there a proper policy to internationalize کشمیر issue in full gear؟ دیکھیں ایموشنلزم سے نہیں کشمیر آزاد ہوگا، ہمیں پالیسی چاہیے. پالیسی ہوتی ہے کہ آپ نے 1 سال میں ارادہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کتنی ڈیلیگیشنز بھیجنی ہے باہر کے ملکوں میں اور کن ایکسپرٹس کو بھیجنا ہے. کیا اس میں کشمیری زیادہ ہیں کہ کشمیری سٹیک ہولڈرز ہیں جو سفر کریں یا جو ان کے سٹیک ہولڈرز ہیں؟ کیا لا کے لیگل ایکسپرٹس ہیں؟ کشمیر کمیٹی کو تو 99.9% کشمیریوں کا ہونا چاہیے کیونکہ یہ ان کی کمیٹی ہے. اٹ شوڈ بی ہیڈڈ بائی اے کشمیری، اے اسٹیک ہولڈر. تب ہوتا ہے معاملہ، کیونکہ امپیکٹ بھی دنیا وکٹم کو سنتی ہے، اسپوکس پرسن کو نہیں سنتی ہے. آپ اسپیس دیں، آپ ٹرسٹ کریں، آپ ان کو آگے لائیں. 5 سال کی آپ پالیسی بنائیں. میں یقین سے کہہ سکتی ہوں بندہ 1 قدم رکھتا ہے نا ایک نیک کام کی پالیسی بنانے کے لیے. آپ اپنے چینل کی پالیسی ہوگی، اوروں کی پالیسی ہوتی ہے، کالجز اسکولز میں ایڈمیشن ہو پالیسی ہوتی ہے، ایک سلیبس ہوتا ہے آپ نے 1 سال میں کتنا کور کرنا ہے. تو وی نیڈ ٹو ورک آن دیٹ. اور یہ ساری چیزیں میں آن لائن تو نہیں کہوں گی، یہ کلوز ڈور ہوتی ہیں میٹنگز جس میں باقاعدہ ایسے سینسٹیو ایشوز پہ بہت سے میرے مشورے ہیں جو میں دیتی بھی ہوں اور کام بھی کر رہے ہیں. مگر اس شدت کے ساتھ کام جو کرنا ہے، کیونکہ وہاں تو آپ سمجھ لیں کہ ایک لمحہ اتنا پریشس ہے، پاکستان پہ اتنا پریشس ہے اور اتنا قرض ہے کشمیریوں کا کہ جتنا بھی ہم اس وقت کام کریں، کیونکہ مجھ سے ہر کوئی یہ پوچھتا ہے آپ مطمئن ہیں. میری کیا دشمنی ہونی ہے کسی کے ساتھ؟ میں سب کی عزت کرتی ہوں، میں سب کو چاہتی ہوں کہ یونیفائڈ ہوئیں اور کشمیر پر سامنے آئیں. مگر مطمئن تو کشمیری تبھی ہوگا نا جب اس کو آزادی ملے گی. تو وہ اپنے پہ پرسنل لے لیتے ہیں کہ شاید یہ ہماری رجیم سے نہیں خوش ہیں، شاید کسی اور سے خوش تھے. میں ان چیزوں میں ہوں ہی نہیں. میرا بس ایک ہی گول ہے، کسی طریقے سے ایک فل فلیج پالیسی ہو اور وہ امپلیمنٹ ہو اور وہ
نظر آئے دنیا کے اندر کشمیر کے جو ڈیسکس ہیں وہ اور بھی ایکٹیو ہوں باہر کی ایمبسیز اور ہائی کمیشنز کے اندر. ہمیں یو این میں لابی کرنا ہے, ہمیں آبزرور اسٹیٹس کے لیے فائٹ کرنا ہے کشمیریوں کے لیے. ہم نے کشمیر انوائے ٹو بی نامینیٹڈ فرام یو این, ہم نے اس کے اوپر اسٹرگل کرنی ہے. بہت سی کیمپینز کرنی ہے, ابھی بہت کام ہے جو نہیں ہوا اور جو ہونا ہے اور ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ. ناظرین, پاکستان پہ میں ذاتی طور پہ بھی یہی سمجھتا ہوں کہ بہت قرض ہے کشمیریوں کا, ان کے خون کا, اور ایموشنل ہونے کے بجائے ہمیں ایک پالیسی کی طرف جانا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا, فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. خدا حافظ.